سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التحمی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام حسین علیہ السلام کی پاک اماں آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والا وہ شخص، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، لیکن اگر وہ انسانیت کا بھلا کر رہا ہے تو میرا مالک اسے ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والا وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اگر وہ انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے تو میرا مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اسے نیست و نابود فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم از کم ہر وہ شخص ضرور آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ جتنی آنکھیں بھی سخی حسین کے روزے کی سلام کو ترستی ہیں، بار الہ انہیں زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ ایکو اگر بند ہو سکے ساؤنڈ والے بند۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتی ہیں۔ اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے ہیں اور اچھا پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین۔ اب وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے اور بات کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں جملہ ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، بالخصوص ان چہروں کے لیے جنہوں نے خدا جانے کیوں نظر انداز کیا۔ دوبارہ سنیے کیا گزارش کی ہے کہ زمانے بھر کا ستایا ہوا، زمانے بھر سے تھکا ہوا بیچارہ زخمی انسان لڑکھڑاتا، سنبھلتا اور گرتا ہوا
زخمی حالت میں جس جگہ پر آ کر خود کو محفوظ پائے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں۔ کائنات آدم و عالم میں آپ لوگوں نے بھی بڑی سے بڑی این جی اوز دیکھی ہوں گی، اور آپ لوگوں نے بھی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشنز چلتی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ اچھے سے سنیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جس نے اپنے دروازے پر مذہب کی قید رکھی نہیں۔ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو بندہ کوئی شخص اپنے علم کے بحاف پہ جز کیا کل ملا کے ثابت کر دے، سردار صاحب کوئی ایک شخص تو دنیا میں ایسا ہو بڑے سے بڑا تعصب کا مارا بھی بیچارہ جس کی زبان یہ کہنے کی جرت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے۔ آپ لوگ اگر موبائل رکھیں گے تو میری بات کو سمجھیں گے، دھیان اس میں رہا تو نہیں سمجھیں گے۔ علی کا لال جہاں قدم رکھتا ہے وہاں شیعہ سنی کے پروٹوکول پیچھے رہ جاتے ہیں اور بات پھر چلتی ہے حسینی اور یزیدی کی۔ مقصود جعفری صاحب کے بقول کم از کم 7 علماء پڑھ چکے ہیں آج کی مجلس میں۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجمع کتنا پریپیئر ہوا ہے 7 علماء کو سن کے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، عاشور تک 10 دن آپ لوگوں نے بھی گزارے ہیں، ان پہلے دونوں کارنر سے لے کر آخری کونے تک ایک ایسی لہر آئے کہ کم از کم ایک مہمان کو فتح جنگ آنے کی قیمت مل جائے۔ ایک ایسا نقش مجھے اپنے چہروں پہ مسکراہٹوں کا دے دیجئے گا۔ حسین علیہ السلام جہاں قدم رکھیں وہاں سے حسینی اور یزیدی کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسد شاہ جی شیعہ سنی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے 10 دن کے عشرے سے ایک جملے پہ کھڑے ہیں، خدا جانے کے علی مراتب صاحب کا مجمع کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں گفتگو کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، حسینی اور یزیدی کی تفریق جسے سمجھ آ گئی ہے، رکھیے اب میرے سر پہ قرآن۔ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات کو بلند کریں۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت، میرے بھائی اچھے خاصے جوان آپ لوگ یہاں بیٹھے، جو بوجھ بزرگوں نے اٹھائے ہوئے ویسے بنتا آپ لوگوں کا ہے۔ اچھا نہیں لگتا ہے وہ جوان جو اپنا بوجھ بھی بزرگوں کو دے دے۔ آپ لوگ جوان، میں بات ہی آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ 10 دن لگتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام کو یہ بتانے میں کہ حسینی جو ہیں وہ کتنے۔ آپ جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ بزرگ اگر دعا کر رہے ہیں تو میں نے آج تک ابھی بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے داد مانگی ہی نہیں۔ ہر انسان کا اپنا مزاج ہے، میں ذاتی طور پہ حیا آتی ہے مجھے۔ یہ جو آپ جوان بیٹھے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں، ویسے بھی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اچھے نہیں ہوتے وہ جوان جو اپنا بوجھ بھی بزرگوں کو دے دیں۔ بزرگوں کا بوجھ آپ لوگ اٹھائیں تو اچھی بات ہو جائے گی۔ نہیں بزرگ آپ کو دعائیں دیں۔ نہیں میں دوسری گزارش کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو متوجہ میں نے کیوں کیا۔ یہ جو آج کل کے میری قوم کی جو ینگ جنریشن ہے، جو جوان ہے، اسکول کالج یونیورسٹی بڑی بڑی فرنٹ زونز پہ بیٹھ کے اوپن لبرل کلاس کمیونسٹ پارٹیوں میں اور ایتھسٹزم میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بات کرنا پڑتی ہے، تو کم از کم میری قوم کے جوان کو اتنا پتہ ہو کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا، امام حسین کی پالیسی کیا تھی، وہ نکات کیا تھے جن کو لے کر مولا حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا۔ ووکیبلری تو ہو نا ہمارے پاس، ہمیں پتہ تو ہو نا کہ امام حسین کی پالیسی کیا تھی۔ سمپل سی بات ہے میرے بھائیو، یہ جتنے جوان بیٹھے ہو داد مجھے بھلے نہ دیجئے، بس میری بات کو غور سے سنیے گا۔ کربلا کا جو میدان ہے یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر آپ کو اسلام کی 2 شکلیں نظر آئیں گی۔ شکلیں 2 ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں اسلام کی ہیں۔ ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہا ہے۔
ایک گل پہ کردا میں پتہ ہے میں شعر پڑھنے تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے بات اوپر بھی چلی جائے، لیکن آج میں آپ لوگ جیسے مجھے غور کر کے دیکھ رہے ہیں، میں جملہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو غور کر کے دیکھتا ہوں. فتح جنگ کے شیعہ سنی بھائیوں، معافی مانگ کے سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ترین قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے، اسلام کی صورتیں دو کربلا میں دکھائی گئی ہیں، دونوں صورتیں اسلام کی ہیں. دونوں گروپ جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. دونوں گروپ امام حسین علیہ السلام کا بھی اور یزید کا بھی، یہ جو دونوں لشکر ہیں دونوں خدا کو سجدہ بھی کرتے ہیں، دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دونوں اسلام کی صورتیں پیش کر رہے ہیں. ایک شکل کو حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ایک صورت کو یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے. فتح جنگ میں رہنے والا جوان فیصلہ کر لے کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. سرکار ایک سائیڈ وہ ہے نا جہاں سے باخدا آدھی آدھی رات کے وقت رقص و شراب و غنا کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایک اسلام کی صورت یہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. مزید بھی خاموش بیٹھے تو میں کیا کر لوں گا، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں باخدا دل سے کر رہا ہوں. ایک چہرہ جی وہ ہے اور ایک چہرہ یہ ہے. ایک صورت وہاں سے ریپریزنٹ ہو رہی ہے، ایک صورت علی عباس عسکری سے کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے بھی علی عباس عسکری کی تقریر غلط ہے، چھوڑ دیجئے علی عباس عسکری کو. علی مراتب صاحب سے کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے، انہیں بھی سائیڈ پہ کیجئے. آپ کی نگاہ میں مجلس جو ہے اس کا بندوبست صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے نا مجلس کو. نظر نیاز اگر بدعت ہے تو سکپ کر دیجئے. مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے یا کوئی ہاتھ بھی نہ اٹھے. میں جملہ اسد سے اتنا بڑا کہنا چاہ رہا ہوں، اور فیصلہ ہونا چاہیے کم از کم فتح جنگ میں، اگر میری بات ویلڈ ہو یا میری بات ڈیزرونگ ہو. بھئی علی عباس عسکری کو سائیڈ پہ کیجئے، علی مراتب کو سائیڈ پہ کیجئے. میرے مولا کے ماتمیوں پہ اگر اعتراض ہے تو ان کو بھی سائیڈ پہ. آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل آپ کی نظر میں نہیں ہے، آپ اگنور کر دیں. نظر نیاز بدعت ہے، سکپ. ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے، کام کی بات پر آئیے. اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں. سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. نہ اتنے اہل سنت برادران آئے ہوتے، خدا کی قسم میں یہ بات نہ کرتا. اب جتنے اہل سنت برادران کا تعارف ہو چکا ہے، میں جان بوجھ کے یہاں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. سر تین ایلیمنٹس ہیں، تین ایلیمنٹس لشکر حسین کے لوگوں میں بھی، لشکر یزید کے لوگوں میں بھی. ٹھیک ہے، رکیے میں اسی بات پہ آتا ہوں. امام حسین علیہ السلام فتح جنگ میں بیٹھے ہوئے شیعہ سنی آپ کے عاشقین آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا دن تو ایک ہے، کربلا کا میدان بھی ایک ہے، مارکے کا روز بھی ایک ہے، فیصلہ کن جنگ بھی ایک ہے، تو یہ 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ رجب میں میرا بھائی حیران ہو کے نہیں دیکھنا، مجھ سے پوچھنا ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں اس کو تو کم از کم ایکسپلین کر ہی رہا ہوں نا، مجھ سے پوچھ لیجئے گا. رجب میں میرے مولا نے سفر شروع کیا، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، حج، محرم، 6 مہینے. میرے مولا دن ایک تھا جس میں فیصلہ ہونا تھا، 6 ماہ پہلے گھر سے. تم جوانوں نے نظر انداز کر دیا، خدا کی قسم دکھ لگے گا. یہ تو میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں اتنا سا تھا تب سے میں نے دیکھ رہا ہوں، اور زندگی میں پہلا ایسا موقع ہے کہ میں ان کو مجلس سنا رہا ہوں، مجھے ان سے دعا چاہیے. آپ جوانوں نے میری حوصلہ افزائی. میرے مولا یہ 6 مہینے پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ علی کے لال نے فرمایا میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین، میں نے کربلا کے میدان عاشور کے روز سے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا. میں نے کہا میرے امام کیسے؟ اب اسے زبان حال کہتے ہیں، جو میں یہ سوال و جواب کر رہا ہوں اسے علماء کی نگاہ میں زبان حال کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، چل سکتا ہے. میرے امام کیسے؟ ہائے 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 ہائے. سرکار فرماتے ہیں اس کا خط، میں نے تاریخ ترتیب ایسے دی کہ اس کا خط آیا، حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، لا اکراہ فی الدین، جبکہ دین میں جبر نہیں ہے. یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کی زبانیں کھل گئی نا. ابھی اس ٹاپک پہ بعد میں آتے ہیں. اس کا خط ملتا گیا، میں گھر چھوڑ کے باہر آ گیا، اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کے نہیں بیٹھا.
میرے بھائی اپنے ہاتھوں کو کھولو ان ہاتھوں کو، اٹھاؤ ان ہاتھوں کو میرے بھائیوں۔ حسین فرماتے ہیں اس کا خط ملتا گیا، اچھے سے جملہ سنیے گا، اس کا خط ملتا گیا، میں خط ملنے کے بعد گھر سے باہر آ گیا، میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی میرا نام ہے حسین، میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کے نہیں بیٹھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں 6 مہینے تک باہر سفروں میں رہوں گا، اگر تو مرد ہے تو پھر ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک مقام پر آ کر ذرا میرا سامنا تو کر، میں وہاں بھی رہوں گا، وہاں بھی 6 مہینے تک، اب میں گھر میں نہیں ہوں، میں میدان میں ہوں، تو ذرا سی ہمت کر اور باہر آ کر میرا سامنا کر۔ لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتر گیا تو گھر سے نہیں نکلے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا، میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے۔ لاکھوں بار سلام کروں اس ہاتھ کو جو اس مشکل بات پہ بلند ہو گیا، اور جو بلند ہوا اس سے بات ہے، جس کا ہاتھ نہیں اٹھایا اٹھا اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ میں جانتا تھا اگر میں گھر سے باہر آ گیا تو میں میدانوں میں اترا تو گھر سے نہیں نکلے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے۔ تو آج تک کبھی میدانوں میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی میدانوں میں نہیں، تیرا بھی کوئی کبھی میدانوں میں نہیں اترا۔ اور یہاں سے اس بار خیبر شکن کا وارث اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والا بھائی بھی ساتھ آ رہا ہے۔ یزید میں تجھے مہلت دیتا ہوں، ہمت کر، 6 مہینے تیرے پاس ہیں، جتنا لشکر اکٹھا کر سکتا ہے کر، جتنی۔ میرے بھائیوں اپنے ہاتھوں کو کھولو، بس کر دو میرے بھائیوں، اب میں جب خود میں محنت کروں تو میرے ساتھ۔ میں جانتا تھا میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، میں باہر آ کر تجھے 6 مہینے کی مہلت دے رہا ہوں، ہمت کر کسی ایک جگہ پر آ کر، میرا بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، لٹا جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے۔ یزید یاد رکھی تیرے جگہ جگہ سے پیسے بھر کے فوجیں اکٹھی کر کے کربلا بھرنے تک، اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کر لشکر کو چھٹی دینے تک، قیامت تک کی نسلوں کو سوچنا تو پڑے گا کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا، بزدل کون تھا۔ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے میرے بھائیوں، کم از کم آنے والی نسلوں کو سوچنا تو پڑے گا کہ بزدل کون تھا، بہادر کون تھا، بزدل کون تھا۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے، بڑا غرور ہے تجھے، بڑا اطراء رہا ہے یزید تو اپنی دولت۔ پھر یہ کیمرہ مجھے وہ بندہ دکھائیے جو امام حسین علیہ السلام کے لنگر سے لقمہ توڑ کے کھائے اور سردار صاحب اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ بڑا غرور ہے تجھے، جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا دی، اور یزید میں نے تیری ہستی ایسے مٹائی، اعلان کر رہے حسین یزید میں بھی آتا ہوں تو بھی آ، ہوتا ہے مقابلہ۔ اعلان ہے حسین کا، 10 محرم کا دن۔ کچھ نہیں سنا اس بندے نے 6-7 علماء کو، جس بندے کا ہاتھ اب بھی نیچے رہ جائے گا۔ اور یزید حسین کا اعلان ہے 10 محرم کا دن گزرنے دے، 10 محرم کے بعد میرا اعلان ہے تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع، تیری حکومت ختم، میری پیچھے والے تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع۔ اور یزید یاد رکھی میری جیت اور تیری ہار کا اعلان ایسے ہو جائے گا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک، اگر قیامت تک لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں۔ اب اس سے اوپر جا رہے ہیں، اب اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ علی گلال فرماتا ہے اگر 10 محرم سے لے کر قیامت تک لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیتا۔ بڑی مشکل ہوئی ہے آپ لوگوں کو بلانے پہ، لیکن اب اسے نیچے نہ جائیے گا۔ اگر قیامت تک لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیتا۔ اب میں آرام سے بات کرتا ہوں اور آپ زور لگائیے، ہونے تک میں لایا ہوئے ہوں تسی لاؤ۔ علی گلال نے فرمایا اگر 10 محرم سے لے کر، اب ناز ہی میرے امام نے آپ لوگوں کو جو سوچ کے، میرے امام نے آپ لوگوں کو دیکھ کے کیا، تو آپ لوگ کیوں نہ بولیں؟ اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں، چھوڑ یزید ساری باتیں، حسین کا اعلان ہے عاشور سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، اور اگر میرے عزادار بڑھے۔ اچھا ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، اپنے ہاتھ بلند رکھیں۔ جملہ انکل، جملہ بہت بڑا آ رہا ہے مقصود انکل، بات اتنی بڑی، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، یہ جذبہ چاہیے، جملہ آ رہا ہے۔ علی گلال نے فرمایا یزید بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت ہے، تو یاد رکھ یزید لوگوں نے کسی کو پیاسا، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، پیاسا رکھا تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں جیتا، تیرا لشکر پتہ نہیں کیا ہو جائے، یا میں اکیلا رہ جاؤں یا بڑی خیرات ہونے والی ہے، تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں، چھوڑ
सारी बातें। जहाँ हुसैन का ऐलान है 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, यजीद अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, और अगर मेरे इमाम कहलवाया। मेरे अहले सुन्नत बिरादरान, मैं सीने से लगा के बिल्कुल कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं है। अली सुबह तो लेके हुन तक झलक दाद दी हुन आई है। अच्छा, फरमा रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक जो खैरात हुई है वो मौला हर किसी को, हर किसी का एक अपना निजाम है। जिंदगी हो गई जी, क्या बात है। अब ये बात रोक के जुमला कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। और ये जितने जवान चुप बैठे हैं इंजॉय न करें, सुने बिलखुसूस इस साइड के लिए। सदके सदके सदके। ओ भाई करबला के मैदान, मेरे अहले सुन्नत बिरादरान बिलखुसूस, मेरे भाइयों बिलखुसूस, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। सर मैं मुकद्दमा रख रहा हूँ, आप लोग फैसला करें। मैं गलत हूँ मुझे बताएं, वरना मेरी बात आपके सामने है जैसे आपका जी चाहे। करबला का मैदान है, यजीदियों ने सारा दिन हमले नहीं किए, बड़े हमले हैं 3 वक्तों में जो उन्होंने किए हैं। पहला सुबह सुबह के टाइम एक हमला किया जिसे जंग मगलूबा कहते हैं, जिसमें 50 लोग इमाम हुसैन के शहीद हुए। दूसरा हमला उन्होंने जोहर के वक्त किया जिसकी अजान जनाब सईद ने याद दिलवाई। तीसरा हमला उन्होंने असर के वक्त किया जिसमें इमाम की शहादत हुई है। 3 हमले हैं, सुबह सुबह का टाइम, जोहर का टाइम, फिर असर का टाइम। तीनों वक्त नमाज के हैं। इन तीनों वक्तों में इमाम हुसैन ने करबला, तुम्हारे हाथ ना उठे मुझे दुख लगेगा, और इन तीनों वक्तों में इमाम हुसैन ने करबला बसाई है। अली के लाल ने फरमाया यजीद मैं तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा तुझे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और कम अज कम बाद की दुनिया सोचेगी तो सही, इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा है। अरे कोई लिबरल बंदा बैठा हो तो मेरी बात का वजन हाथ नीचे नहीं करने मेरे भाइयों, मैं बात ऊपर करना चाह रहा हूं। मुझे मकसूद जाफरी साहब ने रोक दिया था। अगर सबीलें लगी तो मैं जीता, यजीद तेरा लश्कर बढ़ा तो तू, अजादार बढ़े तो हुसैन जीता, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे अजादार कहलवाए तो मैं जीता। छोड़ यजीद सारी बातें, लश्कर लेकर तू भी आ और मैं भी आता हूं। लुत्फ तो तब आएगा जब लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे। यहां से मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, यहां से मेरा कासिम आएगा तो 15,000 भागेंगे, वहां से मेरा अकबर आएगा तो 18,000 भागेंगे, वहां से उन्होंने मोहम्मद आएंगे तो 20,000 भागेंगे। पता नहीं वो बंदा कौन है जो अभी लुत्फ में अली गलर फरमाता गाजी आएगा 10,000 भागेंगे, उन्होंने मोहम्मद आएंगे 20,000 भागेंगे, अकबर और कासिम आएंगे 14,000 15,000 भागेंगे। अली गलर फरमाता दुनिया देखेगी तो सही कि 72 से लाखों भाग जाएंगे, लाखों से एक भी नहीं भागेगा। 72 से लाखों, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। हाथ नीचे ना करना, मिंबर छोड़ भी दूं तो राजी यजीद खत्म हुसैन का बयान। जा हुसैन ऐलान कर रहा है मेरे कत्ल, सबसे पीक का जुमला है अंकल जी, मेरे कत्ल तक बात ही नहीं आनी। 10 मुहर्रम की सुबह यजीद जंग का फैसला हो जाएगा कि फतह किसकी हुई और शिकस्त किसकी। यजीद याद रख बयान तमाम 10 मुहर्रम की सुबह होने दे, ऐलान हुसैन का। आशूर की सुबह अगर मेरी जानिब से कोई तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के जिसके अंदर है हुसैन मिलके बोलो हैदर हैदर। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरिया। आप सवाल, हाँ जी बस करें, नहीं बस किधर पढ़ते रहे। अगर मेरी जानिब से कोई वहां गया तो तू जीता। क्या कहने, जिंदगी हो वाह वाह वाह। हाय हाय तेरी जान, और अगर तेरा हुर खुद चल के क्या कहने, एक लफ्ज है आफताब। सदके सदके। आफताब कहते हैं मेरे भाइयों सूरज को। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। शरफ तो देखे,
تقریباً 20 منٹ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. شرف تو دیکھے کوئی اے ہورے دلاور کا, خود آفتاب نے جگنو کا انتظار کیا. کیا بات ہے. شاباش. آپ تو خود بہت اچھا شعر کہتے ہیں. بسم اللہ مولا زندگی کرے. کیا بات ہے. خدا آپ لوگوں کا سایہ سلامت رکھے. میں پھر بسم اللہ. آپ جب بزرگ دعا کرتے ہیں تو وہ عبداللہ حسین اردو زبان کے بہت اچھے ناول نگار گزرے ہیں. اداس نسلوں کے نام سے ان کا ناول ہے, اردو کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہو گیا, یا اداس نسلیں عبداللہ حسین, یا راجہ گد بانو قدسیہ, یہ 2-3 کتابیں وہ ہیں جو یادوں کی بارات, جوش ملی آبادی, یہ 3-4 کتابیں وہ ہیں جو اردو کی ٹاپ ہیں. کوئی کسی کو بڑی مانتا ہے, کوئی کسی کو. عبداللہ حسین صاحب کا آپ وہ کتاب کھولیں نا اداس نسلیں, تو اس میں پہلے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ یہ سوچ کے قلم نہیں اٹھاتا کہ میرے بعد والی جنریشن مجھے پڑھے گی. جو بھی لکھتا ہے وہ عصر حاضر کے لوگوں کے لیے لکھتا ہے, لیکن اگر بعد والے ان سے لطف اندوز ہوں تو یہ آرٹسٹ کے لیے ایک قسم کا بونس ہوتا ہے. آپ بڑوں نے جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے, وہ جب ہم جیسے طالب علموں کو دعا کرتے ہیں تو دل بڑا ہو جاتا ہے. نہیں آپ کی خطابت بھی بہت بڑی ہے. مولا سوچتا ہوں ڈیزرو کرتے ہیں. سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے, لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے, آپ نے شعر سننا ہے جی. حضور آفتاب اقبال صاحب کے والد ہیں ظفر اقبال, ان کا ایک شعر ہے. شعر دیکھیے سر, جسے شعر کہتے ہیں. زمانہ آ گیا, ماڈرنٹی آ گئی, جدت آ گئی, مروجہ چیزیں ختم ہو گئیں. دیر سے میں, یہ ٹریجڈیز ہیں سوشل میڈیا پہ, میں کیا بات کروں, موقع بھی تو نہیں ہے. یہ یوٹیوب کی پوڈ کاسٹ کی باتیں ممبر پہ نہیں ہو سکتی, لیکن 2 مصرے سنیے. فرماتے ہیں ایسے ویسے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. حضور شعر آ رہا ہے. یہ ایک المیہ ہے, المیہ ہے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. جناب ناہید جگ صاحب کے آنے پہ صلوات پڑھی. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, اور کیسے کیسے ایسے ویسے. ایک بار اور صلوات تلاوت فرمائیں. میں وہ مضمون پڑھتا ہوں جو مجھے علی مراتب صاحب نے بولا ہے. اگر آپ آگے آ جائیں گے تو میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. عزت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت نام کے مالک جناب ناہید عباس صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں ان سے بھی اجازت طلب کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پڑھنا کچھ اور تھا, میں نے تو نہیں سمجھا تھا کہ آپ لوگ ذرا سے بھی بولیں گے, تو میں نے یہ اب وہ تبلیغی مجلس شروع کر دی تھی, لیکن اب مجھے جناب عباس پڑھنے کا حکم ہے. تو میں آپ کو, اگر آپ لوگ کہیں تو 2 سے 3 شعر جناب غازی کے پڑھتا ہوں. میں بڑے بھائی کے حوالے ممبر آگے 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 آ جائیے. جناب عباس, میں زور لینا جی, آواز بھی کھولو. جناب غازی, جناب عباس, جناب غازی ریحان اعظمی صاحب, جنہوں نے ایک مدت تک جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دیے. خدا ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے. لکنت کا شکار تھے, ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے, اڑ اڑ کے لفظ رک جاتے تھے. 1-1.5 سیکنڈ سے زیادہ تسلسل میں نائب بھی بول نہیں پاتے تھے, یہاں بریک لگ جاتی ہے. ہم بات کرنے والے تو سمجھتے ہیں بھی کتنی ظالم چیز ہے لکنت. پراپر بول نہیں پاتے تھے, تو اپنی لکنت کو لے کر انہوں نے 2 مصرے سنائے تھے. میں ان کے گھر گیا تھا. یہ انہوں نے خود بھی فرمایا, ویسے لکنت کا شکار ہوں, لیکن جب ممبر پہ بولتا ہوں تو پراپر تسلسل میں بولتا ہوں. یہ بڑی بات میں اکثر ممبر پہ کرتا ہوں, لیکن ابھی جو یاد آئی ہے وہ ان کے توسط سے آئی ہے. ممبر پہ ریحان اعظمی صاحب پڑھتے تھے تو پراپر بالکل تسلسل میں, ردھم میں بولتے تھے. اور جس وقت ویسے سمپل ہوتے تھے بیٹھے ہوئے, تو اس ٹائم لکنت. اب میں 2 مصرے ان کے پڑھ کے دیکھوں گا مولا غازی پڑھنا ہے یا نہیں. ان کے 2 مصرے اپنی لکنت کو لے کر فرماتے ہیں, میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے, میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. کیا اچھا مجمع ہے خدا کی قسم, کیا خوبصورت دعا ہے خدا کی.
میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. خدا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے. با خدا دل بڑا ہو گیا. میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے جی غازی پڑھنے کے لیے. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اچھا جی جناب عباس سن کے پھر برداشت کرنے کے لیے. کیا بات ہے. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ جناب غازی سنے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, لٹریچر کے اسٹوڈنٹ سر اٹھائیں, اس کے بعد مجھے صرف 2 بند پڑھنے ہیں نظم کے, فقط 2 بند. راضی رہیں گے آپ؟ علی مراتے صاحب جہاں بھی بیٹھے ہیں, فقط 2 بند پڑھنے ہیں. 2 قسم کے بندے غازی نہیں سن سکتے. یہ سوشل میڈیا کے ویورز, یہ یوزرز, مجھے چہرے سمجھ آ گئے جو میرے جملے تک پہلے پہنچ گئے ہیں. ٹیکنالوجی جو اتنی بڑھ گئی ہے, 2 قسم کے. گن پوائنٹ پہ بھی آپ رکھ لینا تو 2 قسم کے بندوں سے غازی سنا ہی نہیں جاتا. اب میں پہلی بار آپ لوگوں کو جج کروں گا جملہ کہنے کے بعد. 2 قسم کے بندے, کچھ ہو جائے, 2 قسم کا بندہ غازی سن ہی نہیں سکتا. ایک بے وفا نہیں سن سکتا, ایک بزدل نہیں سن سکتا. بھائی جان بیچارے بے وفا کو کیا پتا کہ جناب عباس کا عنوان کیا ہے. ڈربوک کو کیا پتا کہ جناب غازی کا جلال. آن کیمرہ بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مائک کتنا ظالم ہے. میں بہت زیادہ تو نہیں تو اپنے سے تو زیادہ چیزیں فیس کر چکا ہوں. آپ لوگ شاعری پہ بات کریں نا, خدا کی قسم میں نے 2 مصرے پڑھے ہیں استاد قمر جلالوی کے جناب غازی پہ. 2 مصرے. امیر خسرو, ولی دکنی, کلی کتب شاہ, سودا, درد, آتش, غالب, ذوق, انیس, دبیر, داغ, جوش, جگر, فراق, ساحر, فیض, منیر, فراز, محسن نقوی, جون ایلیا, پروین شاکر, زہرہ نگاہ صاحبہ, ادا جعفری, محلکہ بائی چندر. میں پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں, خدا کی قسم ہے. اگر آپ میں سے کسی کو تسلی نہ ہو تو میں حاضر ہوں جناب, میں بات کرنے کے لیے کہ میں نے کس کس کو کیا کیا اور کتنا کتنا پڑھا ہے. کوئی لکھاری ایسا نہیں ہے جو کربلا لکھے بغیر آگے تک چلا گیا ہو. استاد ابھی خدا کی قسم جواہر دبیر وہ سامنے میری کار کے ڈیش بورڈ پہ رکھی ہے, کسی کو تسلی نہیں تو ابھی آ جائے. 2 مصرے سرکار کہے ہیں استاد قمر جلالوی نے, بریک لگ گئی ہے. امیر خسرو سے لے کر آج کے اردو لکھنے والوں تک تقریباً سبھی کو دیکھا. میں جج کرنے والا نہیں ہوں, کوئی میرا قد بڑا چھوٹا ہے, لیکن جہاں میں رک گیا ہوں نا, با خدا مجھ میں ہمت نہیں ہوئی میں دوبارہ کتاب کھولوں. پھر یہ کیمرہ وہ بندہ بتائیے جو روٹی امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہے, اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا. استاد قمر جلالوی نے آسمان ڈھا دیا. فرماتے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, ایک شیر ببر سامنے آیا اور 10 ڈربوک کو چھٹی ہے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے سوامیوں کوشش کرنا مجھے جلال نہ آئے. اور یہ بات یاد رکھنا, ارے پانی میاں, ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں, کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں.